شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی پوری زندگی، یعنی تحصیل علم کے بعد سے لے کر حضرت جہلندری کے دور سے لے کر سید بن نوری رحمہ اللہ کا زمانہ، حضرت خواجہ خان محمد صاحب کا زمانہ، شیخ الحدیث مولانا عبد المجید کا دور، ان تمام ادوار میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر مولانا اللہ وسیع صاحب نے بہت خوب کام کیا ہے۔ اس میں تصنیف و تالیف کا بھی ایک بہت بڑا میدان ہے۔ تقریباً 1.5 صدی کے قریب قادیانی کا یہ دور جس میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس وقت سے اب تک 125 سال گزر چکا ہے۔ اس میں ہمارے اکابرین میں سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، پیر میر علی شاہ گورلوی، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری، امیر شریعت سید طاء اللہ شاہ صاحب بخاری اور تمام مسلمانوں کے مکاتب فکر کے تمام جید علماء نے جس نے قادیانیت پر جو اس کے رد میں کام کیا ہے، مولانا اللہ وسیع کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے ان تمام کی ساری محنتوں کو تصنیفی تالیفی شکل میں ایک ساتھ 63 جلدوں میں احتساب قادیانیت کے نام سے جمع کیا ہے۔ پہلے ہم وہ تلاش کرتے تھے کہ فلاں عالم کا رسالہ کہاں پر ملے گا، اس کی وہ کتاب کہاں سے ملے گی، بلکہ خود ایک کتاب تھی مولانا ادریس کاندھلوی کی شرائط ختم نبوت، شرائط نبوت کے حوالے سے۔ تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں، فرمایا میری فلاں کتاب کے فلاں حصے میں، اس کو میں نے چھاپ دیا ہے۔ تو یہ اس وقت امت پر ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے، ہر لحاظ سے ان کی گفتگو بڑی اہم ہوتی ہے۔ حضرت نے ہم پر احسان فرمایا، مجھے پتہ ہے آج انہوں نے جہاں جمعہ پڑھانا تھا اور کتنا لمبا سفر کراچی سے تشریف لے آئے ہیں سفر کر کے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بغیر کسی توقف کے حضرت کا خطاب ہوتا ہے، ہم پوری انہماک اور توجہ سے سنیں گے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و اصحابہ الذین ہم خلاصۃ العرب العربا و خیر الخلائق بعد الانبیاء، اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ میرے بھائیو، جیسا کہ ہمارے مخدوم حضرت ندیم صاحب دامت برکاتہم نے اعلان کیا، آپ حضرات کے اس اجلاس میں ہمارے مخدوم اور مخدوم زادہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب دامت برکاتہم تشریف لانے والے ہیں۔ وقت اتنا ہے کہ آج کی مجلس میں کسی مستقل عنوان پر تو بیان کرنا مجھ مسکین کے لیے ممکن نہیں۔ ایک بات شروع کرتا ہوں، بات تو وہ آج سے 46 سال پہلے کی ہے، لیکن 45 سال میں نے کبھی بھول کر بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس سال سے اس گفتگو کو شروع کیا ہے، ہر جگہ وہی سناتا ہوں، یہاں آپ دوستوں کو بھی سنا دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، 7 ستمبر 1974 کی تحریک کا جو فیصلہ ہے، اس کا پس منظر یہ ہے، 22 مئی کو چناب نگر ریلوے اسٹیشن پر چناب ایکسپریس کے ذریعے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء جب پہنچے، اپنی عادت اور روٹین کے مطابق قادیانی ہر آنے جانے والی ٹرین پر اپنا مسافروں میں لٹریچر تقسیم کرتے تھے، اس دن بھی کیا۔ ان طلباء نے اس لٹریچر کو دیکھتے ہی کہ یہ قادیانیوں کا ہے، اسے پھاڑا پھینکا، نعرے لگائے۔ قادیانیوں نے مسلمان طلباء کے اس طرز عمل کو اپنی اہانت پر انہوں نے اپنی اہانت سمجھی۔ 1 منٹ ٹرین کا سٹاپ تھا، قادیانیوں نے تیوری تو چڑھائی، لیکن کچھ تصادم ہونے سے پہلے
ٹرین نے وسل دیا، طلباء دوڑ کر سوار ہوئے، تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا۔ یہ نشتر میڈیکل کالج کے طلباء، انہوں نے 29 مئی یہ جا رہے تھے پشاور سے آگے سوات، اسی ٹرین سے انہوں نے 29 مئی کو واپس آنا تھا۔ قادیانیوں نے ان کے آنے کا پروگرام معلوم کیا۔ 29 مئی کو جس وقت یہ ٹرین سرگودا کے حدود میں داخل ہوئی تو سرگودا سے لے کر چناب نگر تک ہر اسٹیشن پر جہاں ٹرین ٹھہری قادیانی اس میں سوار ہوتے رہے۔ قادیانی قیادت نے انہیں معلومات فراہم کی تھیں کہ وہ فلاں بوگی میں ہیں، انجن سے اتنے نمبر پر، آخر سے اتنی۔ تو قادیانیوں نے ان بوگیوں کو گھیر لیا۔ جو ہی اسٹیشن پر ٹرین پہنچی، طلباء بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی اپنی برتھوں پر، صبح کا وقت وہ سوئے ہوئے۔ قادیانیوں نے کسی کے بالوں سے پکڑا، کسی کے گریبان سے، کسی کی پینٹ پہ ہاتھ ڈالا، کسی کی کلائی کو مروڑا، اور اس طرح انہیں اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اچھالنا شروع کیا، جس طرح کوئی پلے دار ٹرک سے بوریوں کو نیچے پھینکتا ہے۔ آگے سے آگے چل کر جو قادیانی جماعت کا چوتھا سربراہ بنا، میری مراد مرزا طاہر ہے، اس کی سربراہی میں 2000 اوباش قادیانی جو لاٹھیوں سے، ہاکیوں سے مسلح تھے، جن کے پاس آہنی پنجے تھے، آہنی مکے تھے، جن کے پاس ہنٹر تھے، بس وہ طالب علم کو پلیٹ فارم کی طرف اچھالتے، یہ اپنے ہاتھوں سے لیتے، پلیٹ فارم پر اسے بچھاتے اور اس کی پٹائی شروع کر دیتے۔ کسی کا ناک پھٹا، کسی کی پیشانی پہ زخم آیا، کسی کے سر پہ زخم آیا، کسی کی پسلی توڑی، کسی کی کلائی مروڑی۔ قادیانیوں نے مار مار کر ان طلباء کو اتنا ادموہ کر دیا کہ خود ظلم بھی اس پر تھرا اٹھا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اس وقت آپ حضرات کی دینی قیادت نے کمال بالغ نظری کے ساتھ فیصلہ کیا۔ یہ اس آدمی نے میرے باپ کو گالی دی ہے، میں اس کے دروازے پر نہیں جاتا۔ اس نے میرے نبی علیہ السلام کی اہانت کی ہے، میں اسے اپنی دکان پر نہیں آنے دیتا۔ لیے پھرتے ہیں UN اور اس کے چارٹر کو۔ اگر دنیا کے کوئی حقوق ہیں تو آخر میرا بھی کوئی حق ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کے حقوق کا خیال کروں، تو دنیا کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ میرے حقوق کا خیال کرے۔ دنیا کا کون سا قانون ہے جو مجھے پابند کرے کہ تم ضرور اپنے نبی کے دشمن کے دروازے پر جاؤ یا اسے اپنی دکان پر آنے دو؟ یہ بلا وجہ کا انہوں نے شور بلند کر رکھا۔ آپ حضرات کی دینی قیادت نے بہت ہی وسیع النظری کے تحت میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم قادیانیوں کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، فتنہ نہیں، فساد نہیں، ہم قادیانیوں کی دکانوں پر نہیں جائیں گے، وہ ہماری دکانوں پر نہ آئیں۔ اس کو کہتے ہیں معاشرتی بائیکاٹ، اور یہ قانون کے منافی نہیں، ہر آدمی کا ذاتی فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کا خاطر خواہ نتیجہ یہ نکلا کہ کراچی سے لے کر خیبر تک پوری قادیانیت کے ناک میں ایسا دم کر دیا گیا کہ انہیں صرف نانی نہیں، چھٹی کا دودھ بھی یاد آ گیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اس زمانے میں طے یہ ہوا تھا تحریک کے لیے نہ کسی جلسے کی ضرورت ہے، نہ کناتیں لگانے کی، نہ سٹیج بنانے کی، نہ سپیکر کی، نہ اشتہار کی، نہ فلیکس کی، نہ دعوت کی، نہ خطیب کو بلانے کی۔ طے یہ ہوا کہ تمام تر مکاتب فکر کے تمام تر ائمہ جس وقت فرض نماز پڑھا کر فارغ ہوں تو کھڑے ہوں، دو جملے ختم نبوت کے متعلق کہیں، مسلمانوں سے نعرہ لگوائیں، بائیکاٹ کی اپیل کریں، لو بھائی جلسہ ہو گیا۔ تو اس طرح کراچی سے خیبر تک پورے ملک میں پانچوں نمازوں میں تحریک نے ایسا رنگ پکڑا کہ نہ ہنگ لگی، نہ پھٹکڑی، رنگ بھی چوکا۔
میرے بھائیوں، جناب بھٹو صاحب اس زمانے میں آپ حضرات کے ملک کے وزیر اعظم تھے۔ میں مانتا ہوں وہ انٹرنیشنل فیم کے آدمی تھے، محب وطن، قومی رہنما تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ علماء کرام نے بہت ہی کمال عقل مندی کے ساتھ انہوں نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا ہے کہ اگر وہ اس طرح کی پرامن تحریک چلائیں، 3 سال بھی نہیں چلانا پڑے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، ممکن ہے کہ بعض میدوں کو شاید مجھ مسکین کی یہ گفتگو سمجھ میں نہ آئے، لیکن میں نے آپ کا لحاظ کرنے کی بجائے دیانتداری کے ساتھ جو میرا فرض بنتا ہے کہ جسے میں صحیح سمجھتا ہوں اپنے دوستوں تک اس بات کو پہنچاؤں، میں بغیر کسی جھجک کے برملا ڈنکے کی چوٹ عرض کرتا ہوں کہ کبھی کوئی تشدد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی۔ جن لوگوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا ان کا جو حشر تھا وہ آپ کے سامنے۔ ہمیشہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پرامن جد و جہد ہی کامیاب ہوا کرتی ہے، آگے آپ کی مرضی۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ جناب بھٹو صاحب نے دیکھا کہ ان کی پرامن جد و جہد یہ تو کسی نتیجہ پر پہنچائے بغیر دم نہیں لے گی۔ انہوں نے کمال عقل مندی کے ساتھ اعلان کر دیا کہ ہم قادیانی مسئلے کو نیشنل اسمبلی کے سپرد کرتے ہیں۔ اس وقت پورے ملک میں اس کے اسمبلی کے ممبران کی تعداد کے حوالے سے سب سے بڑی تعداد پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ تھی۔ جناب بھٹو صاحب نے کہا کہ میں اپنے تمام تر ارکان اسمبلی پر پارٹی پابندی ختم کرتا ہوں، وہ قومی اسمبلی میں بیٹھیں، قادیانیت کے مسئلے پر غور کریں، جماعت ان پر کوئی قدغن نہیں لگائے گی۔ فیصلہ کرتے وقت وہ وہی فیصلہ کریں جو خدا کہے، جو مصطفیٰ کہے۔ میرے بھائیوں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان پیپل پارٹی کے تمام اراکین آزاد ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے کرم کو دیکھیں کہ اس اسمبلی میں حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت مولانا عبدالحق، حضرت مولانا صدر الشہید، مولانا شاہ احمد نورانی، جناب مولانا عبد المصطفیٰ اظہری، اتنی بڑی علماء کرام کی ایک کھیپ اس کے اندر موجود تھی۔ بس یہ قدرت نے کرم کا معاملہ کیا۔ جناب بھٹو صاحب کا یہ اعلان چھپنا تھا کہ ہم نے قومی اسمبلی میں اس مسئلے کو لے جانا ہے۔ اگلے دن اس وقت قادیانی جماعت کا چیف گرو اور لاٹ پادری مرزا ناصر تھا، اس نے فوری طور پہ 3 لیٹر تیار کیے۔ مضمون 1 تھا، لیٹر 3 تھے، ایک نیشنل اسمبلی کے سیکرٹری جنرل کو، ایک وفاقی لا منسٹر کو اور ایک جناب پرائم منسٹر کو۔ اس میں لکھا کہ آپ حضرات قومی اسمبلی میں قادیانی مسئلہ لے کر جا رہے ہیں، اگر قادیانی عقائد پر قومی اسمبلی میں بحث ہوتی ہے تو ہمارا موقف بھی سنا جائے۔ اگر آپ حضرات نے ہمارا موقف سنے بغیر کوئی فیصلہ کیا تو وہ یک طرفہ ہوگا۔ جناب بھٹو صاحب کو یہ لیٹر ملا، انہوں نے اس وقت مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، جناب پروفیسر غفور احمد صاحب کو بلایا۔ آپ دوست سمجھیں گے کہ میں نے خشک اور سیاسی قسم کی گفتگو شروع کی، 2-3 منٹ کے بعد میری گفتگو بھی آسان ہو جائے گی، اور اس کا اینڈ بھی انشاءاللہ اطمینان رکھیں کہ مذہبی بات پر ہوگا۔ میں سیاسی بات نہیں کر رہا، میں ایک جو ہے وہ اپنی اگلی گفتگو کی طرف آپ کی مناسبت پیدا کرنے کے لیے یہ ابتدائی کانٹے صاف کر کے شاہراہ بنا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری درخواست سنیں۔ انہوں نے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، حضرت مفتی صاحب مرحوم، ان حضرات کو بلایا اور قادیانیوں کی وہ درخواست پیش کی۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے پڑھا، زیر لب مسکرائے، درخواست کو بند کیا، جناب بھٹو صاحب کو دی۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب آپ فرمائیں قادیانیوں کو قومی اسمبلی میں بلائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے فرمایا کہ بھٹو صاحب، ہم تو قادیانیوں کو ملک میں تلاش کرتے پھر رہے تھے، یہ تو آپ کی میز کی دراز سے مل گئے ہیں، آپ انہیں 1 منٹ ضائع کیے بغیر سرکاری سطح پر مطلع کریں کہ وہ قومی اسمبلی میں آئیں۔
وعدہ رہا کہ ہم قومی اسمبلی میں بھی محمد عربی کی ختم نبوت کے پھریرے کو بلند کریں گے۔ میرے بھائیوں، جناب بھٹو صاحب کو اس کے اوپر خوب حیرت ہونی بھی چاہیے۔ وہ ششدر رہ گئے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ علماء کرام قادیانیوں کے ساتھ کبھی جو ان کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب جب کھلی آفر دیکھی تو انہوں نے لیٹر لکھا، لیکن ایک مشکل کھڑی ہو گئی۔ مشکل یہ کھڑی ہو گئی کہ قادیانی قومی اسمبلی کے ممبر نہیں۔ جب وہ قومی اسمبلی کے ممبر نہیں تو قومی اسمبلی کے فلور کو کس طرح استعمال کریں؟ اس کا حل یہ نکالا گیا آئینی طور پر کہ پوری اسمبلی کو ایک کمیٹی بنا دیا گیا۔ تمام قومی اسمبلی کے ممبران کو کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا۔ کمیٹی کا چیئرمین جو اس وقت قومی اسمبلی کے سپیکر تھے انہیں بنا دیا گیا۔ اب ایک کمیٹی ہے وہ اپنے گواہ طلب کرتی ہے، تو گواہوں کے طور پر قادیانیوں کو بلایا گیا۔ یہاں پر ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی، اور وہ یہ کہ اس زمانے میں قومی اسمبلی کے ممبران کی تعداد 208 تھی۔ اب قادیانی ایک نمائندہ کھڑا ہوتا ہے، 208 آدمی اگر اس سے سوال کریں تو ایک ہڑبونگ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، وہ ویسے ہی گھبرا جائے گا۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ اس کمیٹی میں سے ایک سپیشل اور کمیٹی بنائی گئی جو 4-5 ارکان پر مشتمل تھی۔ ان کے ذمہ تھا کہ پوری قومی اسمبلی کے ممبران جو قادیانی سے سوال کرنا چاہتے ہیں وہ لکھ کر اس کمیٹی کو دیں۔ یہ سکروٹنی کے بعد ان سوالات کو اٹارنی جنرل کو دے۔ اٹارنی جنرل اپنی مرضی کے مطابق قادیانی سے سوال کرے۔ اب سوال کرنے والا اٹارنی جنرل اور جو ہے وہ اپنا جواب دینے والا یہ بھی ایک فرد، جواب دینے والا بھی ایک، تو اس طرح کر کے ان مشکلات پر قابو پایا گیا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں 11 دن قادیانی جماعت کے چیف گروپ پر بحث ہوئی، 2 دن لاہوری گروپ پر، درمیان میں قومی اسمبلی کے ممبران بھی خطاب کرتے رہے۔ 4 دن کارروائی ہوئی، 10 دن چھٹی ہو گئی، 10 دن کارروائی ہوئی، 15 دن کی چھٹی۔ تو اس طرح 2-2.5 مہینے اس کو لگے، لیکن اس مرحلے کو سر کر لیا گیا۔ آج 6-7 ستمبر کی شام ہے۔ گورنمنٹ نے اعلان کر رکھا تھا کہ ہم 7 ستمبر کو حتمی فیصلے کا نیشنل اسمبلی سے اعلان کریں گے۔ آج شام کو حضرت مولانا مفتی محمود انہی تینوں حضرات کو، جن کا میں بار بار ذکر کر چکا، جناب بھٹو صاحب نے بلایا اور بلا کر کہا کہ مفتی صاحب، قومی اسمبلی میں 6 قراردادیں جمع ہیں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی بابت۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی مسئلے پر ایک قرارداد منظور ہوگی، بیک وقت 6 قراردادیں منظور نہیں ہو سکتی۔ اگر 5 قراردادوں کو ہم مسترد کرتے ہیں اور ایک قرارداد پر بات کرتے ہیں تو اسمبلی کے وہ محرکین جنہوں نے قراردادوں کو پیش کیا وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے دلائل دینا شروع کیے۔ یہ 2.5-3 مہینے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑی شائستگی کے ساتھ، کمال وقار سے یہ مسئلہ آگے چلا۔ اب آخری فیصلے پر اگر اختلاف کا شکار ہو گئے تو پوری دنیا میں ہمارے متعلق کوئی اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ ان 6 قراردادوں کو مسترد کر دیا جائے۔ آج ہم بیٹھ کر ایک نئی قرارداد مرتب کرتے ہیں، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کر لیتے ہیں۔ وہ قرارداد کل نہ گورنمنٹ پیش کرے نہ اپوزیشن، وہ ہاؤس کی طرف سے متفقہ طور پر وفاقی وزیر قانون پیش کریں۔ حضرت مفتی صاحب حزب اختلاف کی طرف سے اس پر تائید کے جو 2 جملے کہہ دیں، پوری اسمبلی سے رائے مانگ لی جائے، سارے ختم نبوت کا نعرہ لگائیں، گھروں کو جائیں، تاکہ پوری دنیا کو پیغام جائے کہ رحمت عالم کی عزت کے متعلق امت نے ایک باوقار فیصلہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، حضرت مولانا مفتی صاحب زیر لب مسکرائے، فرمایا بھٹو صاحب، زمینی حقائق سے ہم بھی انکار نہیں کرتے، واقعتاً ایک مسئلے سے متعلق 6 قراردادوں کا منظور ہونا یہ ممکن نہیں، ایک منظور ہوگی باقی مسترد، لیکن آپ کو یہ کام پہلے کر لینا چاہیے تھا۔
آج صرف ایک رات باقی ہے، کل صبح 7 ستمبر ہے، وہ ہم نے اسمبلی میں اسے پیش کرنا ہے، صرف ایک رات باقی رہ گئی، یہ کام تو پہلے کرنا چاہیے تھا۔ اس پر بھٹو صاحب نے ایک بات کہی پر لاجواب کہی، انہوں نے کہا مفتی صاحب اگر میں پہلے سے کسی قرارداد پر آپ کو متفق کرتا تو یہ ہماری بات راز نہ رہنا تھی، باہر کو اگر پتہ لگ جاتا اور پوری دنیا سے ہم پر قادیانی دباؤ ڈلواتے تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جاتی۔ آج قرارداد منظور کریں گے، آپس میں حلف دیں گے کہ کسی سے تذکرہ نہیں کرنا، کل قومی اسمبلی کا اجلاس ادھر کر کے قرارداد اٹھا کر کے فیصلہ، دشمن کو پتہ ہی اس وقت چلے گا جس وقت وہ چت گرا ہوا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرت مفتی صاحب نے اس پر کہا کہ اگر یہ آپ کے سامنے تھا تو آپ نے کمال کی، چلو دیر آیت درست آیت بسم اللہ کریں۔ 3.5 گھنٹے مذاکرات ہوئے، الف سے لے کر یا تک قرارداد مرتب ہوئی۔ وہ قرارداد جو تھی اس میں کیا بحث ہوئی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پوری اس بحث سے مجھے واقفیت بھی ہے، مجھے یاد بھی ہے، اور 45 سال میں نے قوم کو سنائی بھی ہے۔ آج کی مجلس میں اس سے ایک جملہ بھی نہیں لوں گا، مجھے اگلی بات کہنی ہے جو کبھی نہیں کہی گئی۔ آگے چلنے سے پہلے یہاں ایک اور نقطہ حل کر لیں، اور وہ یہ کہ جناب بھٹو صاحب کا یہ کہنا کہ 6 قراردادیں جمع تھیں، وہ کن کن کی؟ میرے بھائیوں، ایک قرارداد تو خود گورنمنٹ نے پیش کی تھی، ایک قرارداد متحدہ اپوزیشن کی طرف سے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی نے پیش کی تھی۔ 47 قومی اسمبلی کے ممبران تھے، سب سے پہلا دستخط حضرت مولانا مفتی محمود کے، وہ پیش کی حضرت مولانا شاہ احمد نورانی نے۔ تیسری قرارداد، اس وقت جمعیت علماء اسلام کے 2 حصے تھے، ایک حصے کی قیادت حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کر رہے تھے، وہ حصہ اپوزیشن کے ساتھ تھا۔ ایک حصے کی قیادت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی کر رہے تھے، حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب بٹگرام کے، حضرت مولانا عبدالحق صاحب بلوچستان کے 5-7 ممبر ان کے ساتھ تھے۔ ایک قرارداد مولانا غلام غوث نے بھی جمع کرائی تھی۔ میرے بھائیوں، جس طرح اس وقت جمعیت علماء اسلام کے 2 حصے تھے، اسی طرح جمعیت علماء پاکستان کا یہی حال تھا۔ ایک حصے کی قیادت نورانی میاں کر رہے تھے اور وہ اپوزیشن کا حصہ تھا، دوسرے حصے کی قیادت حضرت مولانا خواجہ قمر الدین سیالوی کر رہے تھے۔ حضرت مولانا خواجہ قمر الدین سیالوی کے ایک مرید تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا محمد ذاکر، جامعہ محمدی ہے، حضرت مولانا جانتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، چنیوٹ اور جھنگ کے درمیان بھوانا سے تھوڑا آگے۔ میرے بھائیوں، یہ حضرت مولانا محمد ذاکر دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، حضرت مدنی کے شاگرد تھے، سیال شریف کی گدی سے تعلق تھا، حضرت خواجہ صاحب کے یہ مرید تھے۔ 70 کے الیکشن میں جمعیت علماء پاکستان کے اس دھڑے سے حصہ لیا، اللہ نے ان کو کامیاب کیا، تو ایک قرارداد انہوں نے بھی جمع کرائی تھی۔ میرے بھائیوں، ذرا توجہ کریں، ایک یہ جو آپ حضرات کا اب موٹر وے بنا ہے، اس سے آپ حضرات جائیں نا تو پنڈی کے انٹرچینج نکلنے سے پہلے جو انٹرچینج آتا ہے اس کا نام ہے چکری، اس چکری کے باہر نکلیں تو تھانہ چونترا ہے، کچھ پنڈی کا علاقہ، تھانہ چونترے کا، چکری کا، یہ ملا کر ایک قومی اسمبلی کا حلقہ بنایا گیا۔ یہاں سے ایک ملک جعفر صاحب کامیاب ہوئے، اور میں معافی چاہتا ہوں کہ اتنی طویل آپ حضرات کی سمع خراشی کے بعد میں اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں جو آج کی مجلس میں مجھے عرض کرنا ہے۔ یہ ملک جعفر کسی زمانے میں قادیانی تھا، اب یہ قومی اسمبلی کا ممبر بنا۔ اب آپ دوست سوچتے ہیں کہ یہ کیسے قادیانی تھا، بس میں نے یہی کہانی عرض کرنی ہے، سنیں۔ ایک اس زمانے میں حاضر سروس فوجی جرنیل تھا، اس کا نام تھا جنرل عبدالعلی، وہ بھی سکہ بند ملعون قسم کا متعفن قادیانی۔ میں نے یہ لفظ آمدن کہے، اس پر میں کسی معذرت کی ضرورت پیش نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حاضر سروس فوجی جرنیل ہونے کے باوجود وہ اس وقت قادیانی جماعت اسلام آباد کا صدر تھا۔ اگر فوجی جرنیل ہونے کے باوجود ملعون قادیاں کی سپورٹ کرنے سے اسے لحاظ نہیں آتی
تو آج اس کا تذکرہ کرتے ہوئے جوتی کی نوک پہ رکھنا میرے لیے بھی کوئی لحاظ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، اسی کا ایک اور بھائی تھا، وہ بھی سکہ بند جنونی قسم کا، ملون فنیٹک قسم کا قادیانی، اس کا نام ملک اختر تھا۔ یہ وہاں اپنا ترکی کے اندر مرا، جناب نگر کے اندر دفن ہے، میں اس کی قبر کو بھی جانتا ہوں، اس کی اہلیہ ساتھ مری وہ بھی، لیکن یہ میرے موضوع کا حصہ نہیں۔ یہ دو آدمی قادیانی تھے، جرنیل، ان کا بھائی تھا ملک جعفر، چچا زاد بھائی، تینوں یہ قادیان کے اندر پڑھے، اسی چوترے کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ حضرت مولانا بارہا وہاں پر گئے ہیں، ان کے بیانات ہوئے۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، آج بھی ہمارا وہاں پر ایک مدرسہ ہے، ایک قاری صاحب ہے، بڑا ہمارا حلقہ ہے، تو مجھے یہ گزارش کرنی ہے کہ یہ جس وقت پڑھ کر واپس آئے، دونوں بھائی عبدالعلی اور ملک اختر، انہوں نے تو فوج میں ملازمت کر لی۔ ملک جعفر جو ان کا چچا زاد بھائی تھا، اس نے سول سروس کی ملازمت کی، کاروبار کیا۔ اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عبدالعلی کی بہن ملک جعفر کے گھر میں تھی، ملک جعفر کی بہن جنرل عبدالعلی کے گھر میں، دونوں ایک دوسرے کے چچا زاد بھائی بھی تھے، دونوں ایک دوسرے کے سالے بھی تھے، دونوں ایک دوسرے کے بہنوئی بھی۔ ان کی اولاد، ملک جعفر کی اولاد جنرل عبدالعلی کے بھانجے، عبدالعلی کی اولاد ملک جعفر کے بھانجے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے کرم کو دیکھو، سبحان اللہ تو کہو، کہ ایک ایسا موقع آیا کہ اس آدمی کو آزادانہ طور پر ملک جعفر کو جو کام کرنے کا موقع ملا، کسی اللہ والے کی نظر پڑ گئی، رب کی رحمت متوجہ ہو گئی، اس نے قادیانیت پہ لعنت بھیجی، اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اسلام کیا قبول کیا کہ حسباً نسباً کئی نسلوں سے برابر، وہ ابن ان جدن سے وہ اس طرح قادیانی چلا رہا تھا، پوری قادیانیت کے ایوان میں زلزلے کی کیفیت، بھوچال کی صورت پیدا ہو گئی۔ قادیانیت کی ایک ایک بوٹی اس فیصلے سے، اس خبر سے تھرا اٹھی۔ انہوں نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، خط لکھا وہ جنرل عبدالعلی کو کہ فوری طور پر آپ اس کو کہیں کہ یہ ہم سے معذرت کرے، دوبارہ قادیانیت قبول کرے، اور اگر قادیانیت قبول نہیں کرتا اسے تنہائی کی ایسی مار دو کہ اس کا بائیکاٹ کرو، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے۔ آج ہی تم اپنی بہن کو بھی واپس بلاؤ، اپنے بھانجوں کو واپس بلاؤ، اسے اکیلا کر دو۔ جنرل عبدالعلی نے خط پڑھا، ہانپتے کامتے لرزاں ترساں، اس نے اپنی والدہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جائیں، آپ کا بھتیجا بھی ہے، آپ کا داماد بھی۔ یہ خاتون گئی، جا کر ملک جعفر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جعفر تجھے کیا ہو گیا، تمہارا ننہال قادیانی، تمہارا دجیال قادیانی، اتنے عرصے سے پورا خاندان، تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پوری جماعت آپ سے ناراض ہے، اگر آپ اپنے فیصلے کو نہیں بدلیں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ جب اس خاتون نے، سبحان اللہ تو کہو، جب اس خاتون نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، اس نے سامنے سے تڑاک کر کے جواب دیا کہ اماں آپ نہیں، میں ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ یقین اور اعتماد کی ایسی چٹان پہ کھڑا تھا۔ میرے بھائیوں، میں آپ درخواست کرتا ہوں، جس وقت خاتون نے دیکھا کہ اس کا یہ لب و لہجہ، اس نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، بیٹی کو کہا کہ تیاری کرو چلیں۔ اس نے جواب کے اندر کہا کہ اماں میرے میاں کے ساتھ بہت اچھی ایڈجسٹمنٹ ہے، ہماری بنی ہوئی ہے، ہنستا بستا ہمارا خاندان، جوان میری اولاد، صاحب جائیداد، میں سب کچھ چھوڑ کر وہاں چلی جاؤں؟ میرے بچے جو ہے جوان بچے، یہ اپنے ماموں کے دروازوں پر، ان کے ٹکڑوں پر پلے، میرے لیے ایک ایسا فیصلہ کرنا ممکن نہیں، آپ مہربانی کریں۔ آگے سے ماں نے کہا کہ یہ غیر احمدی ہے، تم احمدی ہو، احمدی کا غیر احمدی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بندگان خدا، یہی گفتگو حضرت مولانا راشد مدنی کر رہے تھے، میں تفصیلات میں نہیں جاتا، مجھے تو بہت ہی اختصار کے ساتھ اس واقعہ کو کسی کنارے لگانا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جس وقت یہ کہا کہ تمہارا اور مذہب، اس کا اور مذہب، تمہاری اس سے رشتہ داری نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس خاتون نے آگے سے کہا ماں اگر مذہب کی تبدیلی سے اس کا میرا نکاح باقی نہیں رہا
تو یہ تو بہت آسان ہے کہ جو میرے خامد کا مذہب میرا بھی وہی. میں نے بھی چھوڑا قادیانیت کو. لعنت میں ملعون قادیاں پہ وہ کون ہوتا ہے؟ میں اپنے میاں، اپنی اولاد، اپنی جائیداد کے ساتھ. اب یک نہ شد دو شد. یہ جو ہے وہ نمازیں معاف کرانے گئی تھی خیر سے، روزے بھی رکھنے پڑ گئے. اب اس نے بڑے تعجب کے ساتھ دیکھا اور مارے حسرت کے اپنے جوان نواسوں اور نواسیوں کی طرف سے دیکھا. آگے سے انہوں نے بھی کرارا سا جواب دیا کہ اماں ہماری طرف کیا دیکھتی ہو؟ جو مذہب ہمارے ماں باپ کا ہمارا بھی وہی. ہم نے بھی ملعون قادیاں کو چھوڑا، حضور کی غلامی کو قبول کیا. میرے بھائیوں پورا سبحان اللہ نہیں کہتے، ہمت کرو، میرا اس پر تو وقت نہ لگے نا، زور سے کہو شریفو. مجھے بھی پتا چلے کہ میں کسی قبرستان میں اذانیں نہیں دے رہا، جیتے جوگتے دوستوں سے خطاب کر رہا ہوں. صوفی تو بریک تے پیر رکھ، تو مہربانی کر. میرے بھائیوں میں آپ تاج و تخت ختم نبوت. میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اب اس خاتون کے لیے وہاں پر بیٹھنا مشکل ہو گیا. زمین تانبے کی طرح ایسی تپی کہ وہ یہ بیچاری مسکین وہاں سے چلی. اب گئی نا اپنے بیٹے کے گھر میں جنرل عبدالعلی قادیانی ملعون کے ہاں، تو اس نے آگے سے دیکھا کہ اگر یہ میری ماں اسے توبہ کرا کے آئی ہوتی تو چہرے پر کوئی اس کے خوشی کے آثار ہوتے، وہ تو ہے نہیں. اور اگر اس نے بات نہیں مانی تو میری بہن ساتھ ہونی چاہیے تھی، وہ بھی ساتھ نہیں. تو ہوا کیا؟ بڑے تعجب سے آگے بڑھ کے پوچھا اماں کیا ہوا؟ اس نے کہا کیا ہونا ہے، تم تو اس ملک جعفر کو روتے تھے، تمہارے بھانجے بہن سارے مسلمان ہو گئے، ان سب نے قادیانیت کو ترک کر دیا. اب جنرل عبدالعلی کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا. ہانپتا کانپتا، سانس اس کا پھول گیا، نتنوں سے اس کے آگ نکلنے لگی. اس نے اپنی والدہ کو کہا اماں آگے قدم اٹھانے سے پہلے یہیں پر آپ کھڑے ہو کر فیصلہ کریں کہ آج کے بعد میری بہن ہمارے گھر نہیں آئے گی، ہم اس کے گھر نہیں جائیں گے. اگر انہوں نے قادیانیت کو چھوڑا تو ہم نے بھی چھوڑا. آپ فیصلہ کریں کہ آج کے بعد ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تاکہ میں جماعت کو باخبر کروں کہ ہم نے فیصلے پر عمل درآمد کر دیا. میرے بھائیوں سبحان اللہ، زور سے اور بلند، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز. اللہ نے کرم کا معاملہ ایسا کیا کہ وہ جو خاتون تھی، آگے اس نے جملہ تو پنجابی میں کہا، میں آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں، ترجمے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اس اتنا آسان جملہ، اس نے عبدالعلی کی طرف دیکھ کے کہا وے عبدالعلی، وے عبدالعلی، پانیے چ تلوارا مارن نال کدے پانیے چ کٹ نہیں پیندے. کیا ہو گیا ان قادیانیوں کو؟ اگر اس نے ہمارا خاندان ایک، ہمارا رشتہ، اس کی بہن تیرے ہاں، تیری بہن اس کے ہاں، اس کے بیٹے تیرے بھانجے، تیرے بیٹے ان کے بھانجے. قادیانی جماعت کو کیا ہو گیا کہ وہ ہمیں ہمارے خون کے اندر تلواریں مار کے ہمیں جدا کرتی ہے. اب اس نے جو غصہ دکھایا تو عبدالعلی اور زیادہ غصے ہوا. اس نے کہا اماں دلائل نہ دے، فیصلہ کرے. اس نے کہا بیٹا اگر فیصلے کی بات ہے تو میں نے بھی قادیانیت پہ لعنت بھیجی. اس نے بھی قادیانیت پہ لعنت بھیجی. سبحان اللہ تو کہو. اسلام قبول کیا اور ساتھ ہی میں کہا کہ عبدالعلی آج آپ کی میری آخری ملاقات، یہ لو میں بھی چلی. یہ اپنی اولاد وہاں اپنی بیٹی کے ہاں چلی گئی میری بہترین معلومات کے مطابق، اور مجھے اصرار ہے اس پر. چلیں بھائیوں، میں کوئی راز نہیں رہنے دیتا. قادیانیوں کو شوق ہے حوالے کا تو ان سے کہہ دیتا ہوں، یہ ساری جتنی میں نے کہانی بیان کی، ملک جعفر کی بیٹی نے اپنے والد کا تعارفی مضمون لکھا. یہ وہ مضمون اوریجنل ہمارے پاس موجود ہے، اس کے اندر یہ ساری داستان لکھی ہوئی ہے. قادیانیوں کو ہے ہمت تو چیلنج کرے، ہم غلامی کرنے کے لیے تیار. خیر میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، یہ جو ملک جعفر تھا، یہ ملک جعفر اس حلقے سے چوترا وہ چکری جس کا میں نے ذکر کیا، 70 کے الیکشن میں یہاں سے کھڑا ہوا. پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین جناب بھٹو صاحب نے اسے اپنا ٹکٹ دیا. اللہ نے کرم کیا
کہ وہ صرف قومی اسمبلی کا ممبر نہیں بنا، آگے وزیر بھی بن گیا، وفاقی وزیر بنا۔ صرف وفاقی وزیر نہیں بنا، جب قادیانیت کے متعلق کیس اپنا قومی اسمبلی میں بحث چلی تو اس نے بھی قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کے لیے ایک قرارداد جمع کرائی تھی۔ یہ 6 قراردادیں تھی میرے بھائیوں۔ رات لگی 3 – 3.5 گھنٹے، ادھر راجہ بازار میں مجلس عمل کا جلسہ ہو رہا ہے، حضرت شیخ بنوری قیادت کر رہے ہیں جلسہ، ادھر ان حضرات کے ملاقات، باہمی رابطہ ہے، پتہ نہیں چل رہا کیا ہو، وہ اپنا پرائم منسٹر ہو اس میں، یہ جلسہ عام میں نہیں جا رہا تفصیلات میں، خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ مرتب ہو گئی قرارداد، باہمی طے ہوا کہ اس کا کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ اگلا دن سبحان اللہ تو کہو، اگلا دن ہوا 7 ستمبر کا، نیشنل اسمبلی کے اجلاس شروع ہوا۔ مجھے خوشی ہے کہ کم از کم میری اس گفتگو کے دوران آپ حضرات کی مسجد کا حال بھر گیا، آپ کے چہروں پہ ماشاءاللہ وہ اپنا بڑے خوشنما اثرات بھی ہیں، پھولوں کی طرح قدرت تمام مسکراتا رکھے۔ لیکن میں تمہاری اس حاضری کو دیکھوں یا قومی اسمبلی کو، اس منظر کو دیکھوں؟ جب 7 ستمبر کو اجلاس ہوا میرے بھائیوں، چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ سبحان اللہ، پوری اسمبلی میں ایک بھی سیٹ خالی نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، اب میری گزارش یہ ہے کہ صدارت کی کرسی پہ بیٹھے جناب سپیکر صاحب، قائد ایوان بھٹو صاحب بھی موجود، قائد حزب اختلاف جناب ولی خان بھی موجود، وہ تلاوت ہوئی، ترجمہ ہوا، جناب سپیکر صاحب نے رولنگ دی کہ وہ 6 قراردادیں واپس، اب متفقہ قرارداد پورے ہاؤس کی طرف سے وہ اپنا پیش کریں گے۔ ایک خواجہ جمال قریجہ تھے، وہ آپ کے علاقے کے ہیں، بات آ گئی ہے تو آج کہہ دیتا ہوں۔ قومی اسمبلی میں جس وقت قادیانیوں سے متعلق بحث چل رہی تھی، ایک ہمارے مولانا ظفر احمد صاحب انصاری تھے، دینی دنیاوی علوم انہوں نے پڑھے ہوئے تھے، کراچی سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے بھائیوں، بلا کے فاضل آدمی 70 کے الیکشن میں کامیاب ہو کر آئے، انہوں نے بحث کے دوران میں کہہ دیا، مرزا صاحب، یہ خواجہ جمال قریجہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی اس مولوی صاحب کو روکو، اسے صاحب نہ کہے۔ مولانا بھی بلا کے ذہین آدمی تھے، ظفر احمد، وہ سمجھ گئے کہ لوہا گرم ہے، انہوں نے جان کے دوبارہ صاحب کہہ دیا، ان کو اور پکا کرنے۔ اس نے کہا جناب ہی نہیں کہے، وہ مرزے کو صاحب نہ کہیں۔ سپیکر صاحب نے کہہ دیا کہ میاں قریجہ صاحب، آج آپ تشریف رکھیں، کل آپ کی باری ہوگی، آپ نے وہاں پر بیان کرنا ہے، جو کہنا چاہیں آپ کو حق ہوگا، آج آپ نہ بولیں۔ اس نے کہا کل بھی میں نے یہی کہنا ہے، آج بھی یہی کہتا ہوں کہ انہی کہو صاحب نہ کہیں۔ انہوں نے کہا یہ بات بھی آپ کل کریں گے۔ اس نے چادر اٹھائی، کندھے پہ رکھی، اس نے کہا کل کیا ہوتا ہے، میں ابھی کہہ دیتا ہوں کہ ان کے نزدیک مرزا صاحب ہوگا، میرے نزدیک مرزا والد الحرام تھا۔ یہ خواجہ جمال نے کہا، اور آج گورنمنٹ کی آج وہ قومی اسمبلی کی کارروائی میں پرنٹڈ جو گورنمنٹ کی طرف سے اتھنٹک اتھارٹی نے شائع کیا، آج اس کے اندر وہ کارروائی موجود ہے۔ میں نے اسے لکھا نہیں، سر پہ رکھ کے پورے ملک میں تقسیم کرنے کا بھی اعزاز حاصل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اب اگلی درخواست کرتا ہوں، یہ بات قانون منظور ہو گیا، اسمبلی میں نعرہ لگا، میرے خیال میں آگے چلنے سے پہلے آپ بھی نعرہ لگا لیں، چلو نقل اور اصل ایک ہو جائے، کہہ دو میرے ساتھ، تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، جناب بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ ہمارے آئین کے اندر ترمیم ہوئی تھی، اور جناب ضیاء الحق صاحب مرحوم کے زمانے میں اس پر قانون سازی ہوئی۔ جناب ضیاء صاحب کے زمانے میں جو امتناع قادیانیت آرڈیننس نافذ ہوا، اس کے تحت میں پابندی لگا دی گئی کہ کوئی قادیانی قادیانیت کو اسلام نہیں کہہ سکتا، اسلام کے نام پر قادیانیت کی تبلیغ نہیں کر سکتا، کوئی قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی ملعون قادیان کے دیکھنے والوں کو صحابی نہیں کہہ سکتا۔ شریف ہو، یہ ختم نبوت کی تحریک دراصل عظمت صحابہ کی بھی تحریک ہے۔
ہم نے منوایا لوہے کے اپنا دوست دشمن کے سامنے اپنا کیا کہتے ہیں دوپہر کے تپتے سورج کی طرح ان سے منوایا ہے الحمدللہ۔ اس پر پابندی لگی کہ کوئی ملعون قادیاں کے دیکھنے والوں کو صحابی نہ کہے، کسی ملعون قادیاں کے دیکھنے والوں کو رضی اللہ نہ کہا جائے، ملعون قادیان کے خاندان کو اہل بیت نہ کہا جائے، ملعون قادیاں کی بیوی کو ام المومنین نہ کہا جائے، اسے علیہ السلام نہ کہا جائے۔ قادیانی اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہ کہیں، قادیانی اپنی عبادت گاہوں میں مسلمانوں کی طرز پر اذان نہ دیں، کوئی قادیانی ملعون قادیاں کے کسی نام نہاد خلیفہ کو خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین نہ کہے، اور کوئی قادیانی اسلام کی ایسی علامت اور نشانی جس سے کہ اس کا مسلمان ہونا سمجھا جائے وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ 11 پابندیاں لگی، معافی چاہتا ہوں 13 پابندیاں لگی۔ اب میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، بھٹو صاحب کے زمانے میں ترمیم ہوئی، ضیاء صاحب کے زمانے میں اس پر قانون سازی ہوئی، کریم کے کرم کو دیکھو کہ آج بھی وہ آئین کا حصہ ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک رہے گا۔ انشاءاللہ آپ بھی جو کہتے ہیں رہے گا، زور کے ساتھ کہے رہے گا۔ میرے بھائیو بات چلی ہے تو پوری کرنے کی اجازت دے دو۔ قادیانیوں نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، اس آرڈیننس کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کر دیا۔ وفاقی شرعی عدالت کے 5 جج صاحبان نے لاہور میں، آپ میں سے جن دوستوں کو توفیق ہو یا ہوئی ہے کبھی آپ ہائی کورٹ کے احاطے اسلام آباد میں وہ لاہور کے اندر گئے ہیں، جہاں پر بوہڑ کا درخت ہے اس احاطے میں سامنے کا جو حال ہے، یہاں پر وفاقی شرعی عدالت کا 1 مہینے تک قادیانی بھی آئے، مسلمان بھی آئے، 1 مہینے تک عدالت کے اندر بحث ہوئی۔ اور حضرت مولانا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک کوئی ایسی پیشی نہیں تھی جس میں حضرت سید نفیس الحسینی اور مولانا خواجہ خان محمد حاضر نہ ہوئے ہوں۔ ان ہر دو، ایک حضرت رائے پوری کے چشم و چراغ، ایک خانقاہ ہے، ایک جو ہے وہ خانقاہ مجدد الف ثانی کے اپنا کیا کہتے حدی خان۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اور آج کی مجلس میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں کی موجودگی میں کہ حضرت شاہ صاحب، حضرت مولانا خواجہ خان محمد، ہر 2 حضرات کا قد کاٹ، ہر 2 حضرات کی جو ہے وہ عادات، وہ ان کی یہ مجلس میں جس طرح آتے تھے، خدا کی قسم آج میں ایسے محسوس آنکھیں بند کرتا ہوں تو آج بھی منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ منظر یہ ہوتا تھا کہ جس وقت یہ آتے تھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ قدرت نے تازہ سیب توڑ کے آج 2 موتیوں کو بھیجا ہے، یا 2 اللہ کی رحمت کے فرشتے ہماری تائید کے لیے اترے ہیں۔ میرے بھائیوں، قادیانی بھی 1 مہینہ تک آئے، مسلمان بھی آیا۔ قادیانی جب تم تراک جوش و خروش فرعونیت کے ساتھ گردنیں اکھڑا کے آیا کرتے تھے، انہیں اپنی طاقت پہ ناز تھا، ہمیں محمد کی غلامی پہ ناز تھا۔ میرے بھائیوں 1 مہینے تک کیس چلا، نہیں جا رہا تفصیلات میں، 1 مہینے تک کیس چلا۔ آج جب فیصلے کرنے کا اعلان ہوا، وہ دیکھو میری رب کے رحمت کے فرشتوں نے آسمان سے جھوم جھوم کے اس منظر کو دیکھا کہ کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ میرے بھائیوں، قادیانیوں نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ اس زمانے میں راول پنڈی پشاور روڈ پر ہوتا تھا، آج کل تو اسلام آباد میں۔ برادران، سپریم کورٹ کا ہفتہ 5 دنوں کا ہوتا ہے، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ کارروائی۔ ہفتے کے دن فیصلہ لکھتے ہیں، اتوار کو چھٹی، پیر کو آئے نئے کیس شروع ہو گئے، وقفے کے دوران صاحب کا فیصلہ سناتے ہیں۔ میرے بھائیوں 1 ہفتے تک قادیانیت کا اور اسلام کا معرکہ وہ اپنا 5 دنوں تک وہاں سپریم کورٹ میں چلا، نتیجہ اس کا بھی یہی نکلا کہ کفر ہارا ہے، اسلام جیتا ہے۔ میرے بھائیوں وہ دن جائے، آج کا دن آئے، وہ آئینی ترمیم، اس سے متعلق فیصلہ آئین کا حصہ تھا اور انشاءاللہ رہے گا۔
آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہہ دے رہے گا. آہستہ بولتے ہو, زور سے کہو رہے گا. ایسے نہیں جان چھوٹے گی, اور بلند آواز سے. جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے. اب آپ میں سے کوئی دوست کھڑا ہو مجھے کہے کہ مولوی صاحب آپ نے 1,00,000 کی ایک سنائی, لیکن سنائی تو 50 سال پہلے کی, آج کی کوئی کہی ہوتی. چلو 1 منٹ تم دے دو, میرا کیا ہے, میں آج کی شروع کرتا ہوں. ماشاءاللہ. میرے بھائیو, عین ان دنوں جاگ رہے ہو, لگتا ہے تم تو بھاگ رہے ہو. نعرہ لگاؤ نا پھر, تاج و تخت ختم نبوت. میرے بھائیو, میں اختصار کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں کے ساتھ کہ عین کرونا کے دنوں میں سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا کراچی میں. کراچی کی جو بد امنی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے. ابھی کل کی بات ہے, حضرت مولانا عادل صاحب, ڈاکٹر محمد عادل صاحب کے ساتھ جو ہوا. اب آپ حضرات سمجھیں کہ وہاں سندھ میں حکومت ہے پاکستان پیپل پارٹی کی, اپوزیشن میں ہے MQM والے. اب کرونا کا زمانہ, کراچی کا ماحول, پیپل پارٹی کی حکومت, MQM حزب اختلاف. ان دنوں میں وہ 6 فٹ کے فاصلے پر وہاں کی اسمبلی کا اجلاس ہوا. مجھے خوشی ہے کہ سب سے پہلے اس پر مضمون ہمارے مخدوم حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم کا آیا. بات ان کی ہے, عرض میں کے دیتا ہوں, ان کی موجودگی میں چلو سند عالی ہو جائے گی. میرے بھائیوں, میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ ایک اسمبلی کا ممبر کھڑا ہوا, اس نے اس میں اپنا سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کی. اب سندھ اسمبلی کو سمجھو کہ وہ مٹھی کا علاقہ, کیا کہ اس کو تھرپارکر کا علاقہ, جیکب آباد, شکارپور, گھوٹ کی, سکھر, ان تمام علاقوں میں بڑی وسیع تعداد ہندوؤں کی موجود ہے. ہندو جنرل الیکشن لڑ کر آتے ہیں. پنجاب, بلوچستان, خیبر پختونخوا قومی اسمبلی, سینٹ, کسی ایوان میں غیر مسلموں کی اتنی تعداد نہیں جتنی سندھ اسمبلی میں. اب آپ حضرات بات کو سمجھیں, کرونا ہے, کراچی ہے, پیپل پارٹی کی حکومت, MQM حزب اختلاف میں. میرے بھائیوں, ہندوؤں کی تعداد غیر مسلموں کی وہاں پر زیادہ. ان حالات میں 6 فٹ کے فاصلہ پر وہ ماسک پہنے ہوئے ممبر بیٹھے. اس دوران ایک درویش کھڑا ہوا, اس پر ہمارا علماء کا, دینی قوتوں کا کوئی مطالبہ نہیں تھا, ہماری کوئی جد و جہد, اس کے پیچھے کوئی کوشش, ہماری کوئی آواز, کوئی ہمارا دباؤ کچھ نہیں تھا. بس یہ درویش کھڑا ہوا, اس نے کہا جی کہ میں اپنا صوبائی اسمبلی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ قرارداد پیش کریں کہ آج کے بعد اباڑہ سے لے کر کراچی تک, جیکب آباد سے لے کر وہ تھرپارکر, مٹھی تک, پورے اس کراچی میں جہاں کہیں سرکاری خط و کتاب, جہاں کہیں نصاب تعلیم میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے, یا یہ کہ سرکاری خط و کتابت میں آج کے بعد جہاں کہیں کسی ضرورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے, اکیلے آپ کا نام نہ لکھا جائے, خاتم النبیین کا لازمی طور پہ اضافہ کیا جائے. میرے بھائیوں, قرارداد کیا پیش ہوئی. اب سپیکر صاحب اس کی صدارت کر رہے ہیں. سپیکر بڑی بم چیز ہوتا ہے, چاہے وہ اسے اسٹینڈنگ کمیٹی کے سپرد کر دیتا, چاہے اسے پینڈنگ کر دیتا, ہزار بہانہ تھا اسے ٹالنے کا یا مسترد کرنے کا. اس کی زبان سے نکلا کہ بھائیو, آپ نے اپنے ساتھی کی قرارداد سنی. اس پوری قرارداد میں جو آدمی اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. اس نے کہا ہاتھ کھڑا کریں. چشم فلک نے اس نظارے, روح پرور نظارے کو دیکھا کہ اس دن اسمبلی میں حاضر ایک ممبر بھی ایسا نہیں تھا جس کا تائید میں ہاتھ کھڑا نہ ہوا ہو. متفقہ طور پر اس اسمبلی نے قرارداد کی, اور میں درخواست کرتا ہوں, اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ آج غیر مسلموں کا اس قرارداد کی تائید کرنا, اللہ نے حضور کی امت دعوت, امت اجابت دونوں کو حضور کی عظمت کے سامنے سر نگو کر دیا. 4 دن کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس تھا. قومی اسمبلی وہ جس نے وہ وزیر اعظم منتخب کیا جس کی زبان پہ خاتم النبیین کا لفظ نہیں چڑھتا, وہ, اور میرے خیال میں اس کی نحوست ہے, پتہ نہیں کیا. اللہ
آپ کو بھی بچائے مجھے بھی بچائے، ہو مسلمان زبان پہ خاتم النبیین کا لفظ نہ آئے۔ پتہ نہیں کیا نحوست ہے، میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا۔ میں درخواست کرتا ہوں، اس قومی اسمبلی میں یہی قرارداد پیش ہوئی، اللہ نے کرم کیا منظور ہوئی، یہی قرارداد آگے سینٹ میں ہوئی، متفقہ طور پہ منظور ہوئی، پنجاب اسمبلی نے منظور کیا، آزاد کشمیر اسمبلی نے منظور کیا۔ اس وقت اس پر عمل درآمد کے لیے کمیٹی بن چکی، وہ کیا کہے نوٹیفیکیشن ہو چکا، کراچی سے لے کر خیبر تک پورے آپ حضرات کے چاروں صوبوں کے وزرائے تعلیم کو، سیکٹری تعلیم کو، وفاقی وزیر تعلیم کو آرڈر جا چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، چاروں صوبوں کے ہوم سیکٹری کو، ان کے چیف سیکٹری کو، ان کے جو ہے وہ اپنا لا منسٹریوں کو، اپنا لا سیکٹریوں کو آرڈر جا چکے ہیں کہ آج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ خاتم النبیین کا لازمی طور پر اضافہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ قدرت کے کرم کو دیکھو کہ آپ کے ملک میں ان قوانین نے ہمارے مطالبہ نہ ہونے کے باوجود، میرے بھائیوں، آپ اور میں ختم نبوت کا تحفظ کا کام کریں گے۔ یہ قدرت کی طرف سے آپ پر احسان ہے، آپ میں نہیں کریں گے۔ قدرت یوں بھی کیا کرتی ہے کہ اس وقت آپ کے ملک میں ختم نبوت کے قانون کی بہار کا موسم قائم ہو گیا ہے۔ لو بھائیوں، میرا آواز ختم ہوا۔ اب میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، میں نے ماضی کی بھی کہی، حال کی بھی، شریف و مستقبل کی تم کہہ دو، پوچھ میں لیتا ہوں، میرے ساتھ کہو کیا خیال ہے آپ حضرات کا؟ یہ قانون رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ جو آہستہ بولتے ہیں میں ان سے بھی درخواست، میرے کہنے پہ نہیں، اپنے ایمان کی بنیاد پہ کہو۔ یہ قانون ہمارے حضرت درخواستی رحمہ اللہ کہاں یاد آئے، آپ کے اسی شہر کے تھے، ہمارے مخدوم، وہ فرمایا کرتے تھے دین کو مٹانے والے مٹ گئے، مٹانے والے مٹ جائیں گے، دین رہے گا۔ آپ بھی تو کہہ دینا کہ دین رہے گا، بولو بولو دین رہے گا۔ آپ کے پاکستان کی تاریخ میں 2 بدترین حکومتیں آئی ہیں، ایک جنرل یحییٰ خان کی، جس ملعون نے چھپ چکی ہے حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ، 950 صفحات کی، 500 خواتین کا اس کے اندر فہرست دی گئی ہے، جن کا صبح و شام وہ اپنا پریزیڈنٹ ہاؤس میں اس کے پاس آنا جانا تھا۔ اس کے ان کرتوتوں، ان کی بدعمالیوں، اس کی خباستوں، اس کی حماقتوں کے باعث نحوست یہ پڑی، آدھا ملک ہم سے جدا ہوا۔ لیکن میرے بھائیوں، دوسری بدترین حکومت پرویز مشرف کی تھی، جس ملعون نے ایک فون پر پورے ملک کو امریکہ کی کالونی بنا دیا۔ امریکہ کے کہنے پر دینی مدارس کے خلاف، علماء کے خلاف لاٹھ لے کر ایسا نکلا کہ وہ اس طرح پورے اس خطے سے اسلام کو مٹانا چاہتا تھا۔ بھائیوں، لیکن سنو، تمام تر ان چیزوں کے باوجود کہ یہ رذیل ترین حکومتیں تھیں، میرے پاس اس سے کوئی نرم لفظ نہیں، غلیظ حکومتیں، لیکن اس کے باوجود یہ واقعہ ہے کہ پرویز مشرف کو حالات نے اتنا طاقتور بنا دیا تھا کہ پرویز مشرف کمانڈر ان چیف تھا۔ پرویز مشرف وہ چیف آف ایگزیکٹو رہا پاکستان کا، 2 دفعہ اس نے صدارتی الیکشن لڑا، دھڑلے کے ساتھ قومی اسمبلی سے اعتماد کا اس نے ووٹ حاصل کیا۔ لیکن ان تمام تر باتوں کے باوجود اگر اس خطے سے پرویز مشرف اسلام کو نہیں مٹا سکا تو موجودہ حکمران نہیں، ان کا باپ بھی اس خطے سے اسلام کو نہیں مٹا سکتا۔ جو کہتے ہیں نہیں مٹا سکتا، پوری طاقت کے ساتھ کہو نہیں مٹا سکتا۔ اب تم نعرہ لگاؤ، میں آپ سے اجازت لوں، مل کے میرے ساتھ کہو تاج و تخت ختم نبوت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔